فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت۔ مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی النقوی صاحب۔ آج آپ کے سامنے ہم اس کی 34ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 549 یعنی 549، باب نمبر 43واں شروع ہو رہا ہے اور عنوان ہے اخلاقی نتائج۔ واقع کربلا کی حقیقی اور لافانی افادیت اس رد عمل اور نیز ان انقلابات مادی سے بالکل علیحدہ ہے اور مختلف ہے جو کہ قہری نتیجے کے طور پر ہنگامی حیثیت سے مرتب ہوئے تھے۔ وہ اس اخلاقی قوت سے وابستہ ہے جو نوع بشر کی ذہنیت کی صحیح تعمیر اور رہبری کرنے کی پوری ضمانت رکھ سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات اور ان کے کارنامہ جاوید کو اس کے حقیقی فیوز و برکات کے لحاظ سے کسی ایک گروہ میں محدود کر دینا اسلام کی اس روح کے خلاف ہے جو خالق کائنات کو رب العالمین بتانے میں مضمر ہے۔ جب خدا کی خدائی کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں سمجھی جا سکتی تو حسین علیہ السلام ایسے فدیہ راہ خدا کی قربانی کو کسی ایک گروہ میں محدود کرنا بھی سراسر غلط ہے، بلکہ آپ کی شہادت کا مفاد ان تمام لوگوں سے متعلق ہے جو آپ سے انسانی زندگی کا سبق لینا چاہیں۔ واقع کربلا سے مذہب، انسانیت اور اسلام کے متعلق جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کو سلسلے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، مذہب اور روحانیت کی طاقت کا مظاہرہ۔ مادیت اور روحانیت میں جنگ ہمیشہ ہی برپا رہی اور آج بھی ہے۔ مذہب روحانیت کا علمبردار ہے، اس لیے آج جب کہ دنیا روحانیت کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہے تو مذہبی معتقدات کو اوہام کے نام سے تعبیر کر کے ان کی اہمیت کو گھٹاتی ہے، مگر مذہب اپنی طاقت ہمیشہ منواتا رہا۔ کربلا کی جنگ مذہبیت اور مادیت کے درمیان ایک عظیم الشان جنگ تھی۔ اس طرف تمام مادی مظاہرے تھے جو آنکھوں کے سامنے تھے اور وہ ایک انسان کو مروب اور متاثر بنانے کے لیے کافی تھے، اور اس مروبیت اور تاثر کا لازمی تقاضا یزید کی بیعت کے لیے سر تسلیم خم کر دینا تھا، اور ادھر وہی نادیدہ حقیقتیں تھیں جنہیں مذہب انسانی دماغ میں راسخ کرتا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ تمام مادی مظاہر امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانباز رفقا کو متاثر بنانے میں ناکام ہوئے، اور وہ انکار بیعت جو غیبی طاقت پر ایمان کا نتیجہ تھا پورے جاہ و جلال کے ساتھ آخر تک قائم و برقرار رہا اور نتیجے کے اعتبار سے کامیابی حاصل کر کے دنیا کے سامنے روحانیت کی فتح کا لازوال نمونہ بن گیا۔ نمبر 2، حقانیت اسلام کی تصدیق اور اشاعت ایک مذہب کی سچائی کا بڑا نشان ہے۔ اس کے بانیان کا ثبات قدم اور استقلال کے ساتھ مذہب کو برداشت کرنا اور آخر وقت تک اپنے اصول سے منحرف نہ ہونا، مگر کسی مذہب کے عقیدت کیشوں میں عام افراد کا مصائب کو جھیل لینا یا اپنے کو قربانی کے لیے پیش کرنا کوئی ایسا مستند امر نہیں، اس لیے کہ عام افراد اکثر حقیقت حال سے بے خبر اور واقعی دھوکے و فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بالکل ممکن ہے کہ وہ سراب کو آب اور مجاز کو حقیقت خیال کر لیں اور اپنے ذوم باطل کی حمایت میں جان دینے پر بھی تیار ہو جائیں، لیکن خود بانی مذہب اور اس کے مخصوص واقف کار افراد اور گھر والوں کا جو
اسرار زندگی اور رموز حیات اور معیار اخلاق اور اوصاف سے پورے طور پر واقف ہیں۔ اصول کی حمایت میں استقلال اور ثابت قدم کے ساتھ مصائب کو برداشت کرنا اور ضرورت کے وقت جان کی قربانی پیش کرنا بے شک اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس اصول میں سچائی اور خلوص کا جوہر مضمر ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اپنی لڑائیوں میں بھی یہی تھا کہ وہ اپنے عزیزوں کو میدان جنگ میں سب سے آگے رکھتے تھے، جس کا تذکرہ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے ان الفاظ میں کہ جب خونریز جنگ کی صورت سامنے آتی تھی اور لوگوں کے قدم پیچھے ہٹتے تھے تو آپ اپنے گھرانے کے لوگوں کو آگے بڑھاتے تھے اور ان کو اپنے اصحاب کی حفاظت کا ذریعہ بناتے تھے نیزہ و شمشیر کی آنچ سے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رسول کے چچا زاد بھائی شہید ہوئے جنگ بدر میں، جو سب سے پہلی اسلامی لڑائی تھی، اور حمزہ بن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے احد میں مارے گئے، اور جعفر بن ابی طالب جو رسول کے دوسرے چچا زاد اور حضرت علی کے حقیقی بھائی تھے موتا کے مارکے میں شہید ہوئے، اور خود حضرت علی ہر خطرے میں موت کی طرف آگے بڑھتے نظر آئے۔ یہ طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتاتا ہے کہ خدا کا دین حضرت کو کس درجے عزیز تھا اور آپ اس کے لیے کیسی قربانیاں پیش کرنے پر تیار رہتے تھے۔ آخر میں ضرورت پڑی ایک شہید کی جو کمال مظلومیت کا نمونہ ہو، اس کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر بند حسین ہی آگے بڑھ کر آیا۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کوئی خاموش قربانی نہ تھی، بلکہ اپنے عملی قربانی کے ساتھ ساتھ برابر اپنی زبان سے بھی حقیقی اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے اور اپنے کردار سے بھی احکام اسلام کی عظمت دلوں میں قائم کرتے رہے۔ آپ نے کربلا میں تبلیغ حق کے پہلو کو کسی وقت بھی نظر انداز نہیں کیا، اس وقت کہ جب خون کے پیاسے دشمنوں نے چاروں طرف سے امام پر راستہ بند کر دیا تھا اور 30,000 کے لشکر نے دین اور مذہب بلکہ انسانیت وغیرہ کو خیرآباد کہہ کر فرزند رسول کے قتل پر کمر باندھ لی تھی، تو حالانکہ ان کا گمراہی سے باز آنا ممکن نہ تھا اور حسین علیہ السلام اس سے پوری طرح واقف تھے، پھر بھی چونکہ ایک مبلغ مذہب اور داعی حق کا فریضہ یہی ہے کہ وہ حق کی آواز بلند کرے اور تبلیغ اور دعوت میں کوتاہی نہ کرے، لہٰذا اس فریضے کو امام آخری دم تک ادا کرتے رہے۔ 9 محرم کو اس وقت جب کہ خونخوار لشکر کی یورش تھی اور حسین علیہ السلام اور ان کی مختصر جماعت کے قتل کر دینے کے لیے حملہ کر دیا گیا تھا، تو آپ نے اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو بھیج کر ایک شب کی مہلت مانگی، صرف اس لیے کہ اس رات بھر میں آخری دفعہ بیدار رہ کر خدا کی عبادت کر لیں۔ چنانچہ شب اس طرح گزاری گئی کہ اس جماعت کی آوازیں ذکر الہی اور تسبیح کے ساتھ اس طرح گونج رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے دکھلا دیا کہ سخت ترین مواقع پر کس طرح اصول مذہب کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ کہ روحانی قوت عالم کی ہر قوت سے زیادہ پرطاقت ہے۔ اس سے زیادہ سخت اور کٹھن وہ موقع تھا جب روز عاشور لڑائی شروع ہو چکی تھی، حسینی جماعت کے بہت سے افراد قتل ہو چکے تھے اور نمایاں کمزوری محسوس ہونے لگی تھی اور تیروں کی بارش جاری تھی، لیکن اس حالت میں بھی نماز ظہر بجماعت ادا کی گئی، اور ایسی نماز کی جس کی نظیر عالم کی تاریخ میں پیش نہیں کر سکتی۔ امام روبہ قبلہ اور مجاہدین کی صفیں پیچھے اور 2 بہادر جانباز امام کے آگے سینہ سپر بنے ہوئے تھے، جو تیر آئے اپنے سینے پر لیں، جس کا نتیجہ لازمی تھا کہ نماز ختم ہوتے ان 2 بہادروں میں سے ایک سعید بن عبداللہ حنفی زمین پر گر کر تڑپنے لگے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تھے حقانیت کے وہ مظاہرات اور اسلامی تعلیم کے وہ نمونے جنہوں نے ایک طرف تو دنیا کو دعوت حق کی پرزور آواز سے مملو کر دیا اور دوسرے افراد اسلام کے اسلامی احساسات کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا، اور دوسری طرف یزید اور اس کے ہوا خواہان یزید کے ظالمانہ افعال اور اسلام کش حرکات کا پردہ چاک کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا کی جنگ میں حسینی جماعت کی ہر فرد ایک مبلغ کی حیثیت رکھتا تھا۔ بریر حمدانی کا مباہلہ، حبیب ابن مظاہر کا مکالمہ،
زہیر ابن قین کا خطبہ اور تمام انصار اور اقربا کے رجس، ان سب کے ذریعے حسینی اقدام کے اسباب و علل نہایت تسری کے ساتھ میدان کربلا ہی میں بیان کر دیے گئے، خواہ ان کا اثر ظاہر ہوا یا نہ ہوا، کیونکہ ایک مبلغ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس کی آواز پر لبیک کہنے والے زیادہ سے زیادہ تعداد میں پیدا ہو جائیں، بلکہ اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ سخت اور کٹھن موقعوں پر اور دشوار گزار منازل میں اپنے فریضوں کو ادا کر دے، اور جو دعوت اور اظہار کا حق ہے اسے پورا کر دے، یہاں تک کہ جب حسینی جماعت کے پیرو جوان سب داد شجاعت دے کر رخصت ہو چکے اور صرف مظلوم حسین علیہ السلام باقی رہ گئے، دشمنوں کا نرغہ تھا، دل پر مصائب کا ہجوم اور آنکھوں میں دنیا اندھیر تھی، اس کے باوجود اپنے فریضے سے ذرا دیر کے لیے بھی غافل نہ ہوئے، انہوں نے کوئی دقیقہ اظہار حق میں اٹھا نہیں رکھا اور آخر نفس تک اپنے فرض کو ادا کرتے رہے، اس وقت بھی جبکہ شمر کا خنجر بوسہگاہ مصطفیٰ کے قریب آ چکا تھا اور خامے سے آل ابا کی زندگی کا چراغ گل ہو رہا تھا۔ حسین علیہ السلام نے اپنے قاتل کے حق میں بھی تبلیغ کا فرض ادا کیا اور اپنے نانا کی حقانیت کو ثابت کر دیا، یہ فرما کر کہ اے شمر ذرا اپنے چہرے سے نقاب اٹھا۔ شمر نے نقاب اٹھائی، حضرت نے فرمایا میرے نانا رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ اے حسین تیرا قاتل ایک مبروس یعنی کوڑی شخص ہوگا، روح لکا الفدا۔ اے حسین بن علی، آپ نے مرتے دم تک اپنے فریضے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے اپنے نانا کے قول کی زیر خنجر بھی تصدیق کیا، آپ کے خون کا ہر قطرہ جو کربلا کی سرزمین پر گرا تھا اسلام کی سچائی کا ایک دائمی نشان تھا۔ صفحہ نمبر 554 554 عنوان ہے اخلاقی و تمدنی تعلیمات۔ کربلا کا واقعہ مرقع مصائب ہونے کے ساتھ ساتھ صرف دعوت آہ و نالہ اور تحریک اشک افشانی کا ذریعہ نہیں، سرمایہ نہیں، بلکہ اس کے ذریعے وہ ایک درسگاہ تعلیم و تربیت بھی ہے جس سے انسانی رفت کی شاہراہیں سامنے آتی ہیں۔ حالانکہ عام طور پر کسی عمل میں کوئی ایک پہلو ہوتا ہے تعلیم کا، مگر واقع کربلا باوجود اپنی مختصر مدت وقوع کے تمام اہم تعلیمات کا مرکز ہے۔ ہم کچھ عناوین کو آپ کے گوش گزار کریں گے کہ جن سے کسی حد تک واقع کربلا کی ہمہ گیری کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے حریت۔ حریت کے معنی خواہش کے مطابق مطلق العنانی کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے ضمیر کے فیصلوں پر بغیر کسی رکاوٹ کے عمل پیرا ہو سکے۔ ان رکاوٹوں میں سب سے بڑھ کر خود اپنے لذائذ اور ان چیزوں سے محبت ہے جو اس ضمیر کی آواز پر عمل کرنے سے خطرے میں پڑتی ہیں۔ اگر انسان اپنی خواہشوں اور نفس کے تقاضوں سے آزاد ہو گیا تو دنیا کا کوئی ظالم اسے غلام نہیں بنا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہر وہ چیز خطرے میں تھی جو کسی انسان کو عزیز ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق عمل کر کے ایسے ہنگام میں حریت نفس کا ثبوت دیا جس کی شدتوں کا تصور بھی عام طور پر انسان کے لرزہ براندام کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہی حریت کے وہ معنی ہیں جس کے اعتبار سے آپ نے حر بن یزید رہائی کو، جو فوج باطل کا ساتھ چھوڑ کر حق کی طرف آ گئے، حریت کی سند دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی۔ یہ حریت آزادی اور غلامی کے اس مفہوم سے بالکل الگ ہے جو آج سیاسی دنیا میں رائج ہے۔ کسی آزاد ملک کے افراد بھی حقیقت میں غلام ہیں جب وہ گنگا جمنی توقعات کی بنا پر غلط مفادات کی راہ اختیار کیے ہوئے ہوں، اور کسی غلام ملک کی بھی افراد آزاد ہیں اگر وہ باوجود جبر و تشدد کے شکنجے سے اپنے فرائض حق پرستی سے غافل نہ ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے استقلال۔ سخت اور دشوار منزلوں کے سامنے آنے پر قدم میں لغزش نہ ہو، ثبات اور استقلال، اور اس امتحان میں کربلا کے مجاہدین کا نمبر سب سے اول ہے۔ کون نہیں جانتا کہ گفتار و کردار دو مختلف چیزیں ہیں، کہنا آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ ماضی قریب کی عظیم جنگوں میں
بہت سی قوموں کی آزادی سلب ہوئی۔ ان میں سے کون وہ قوم تھی جس نے جنگ شروع کرتے وقت یہ اعلان نہ کیا ہو کہ ہم آخری قطرہ خون گرنے تک دشمنوں کی غلامی قبول نہیں کریں گے؟ مگر وہ ملک فتح ہو گئے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ان میں کوئی فرد بھی قابل جنگ باقی نہ رہ گئی تھی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ اس وقت ان میں کوئی فرد بھی ایسا نہیں تھا کہ قابل جنگ باقی نہ رہ گئی تھی۔ ہوتا یہی ہے کہ ان میں سے بہت بڑی جماعت ایسی باقی رہتی ہے جو جنگ کرنے کے قابل سمجھی جا سکے، مگر مشکلات کے سامنے وہ سپر انداختہ ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کربلا والوں پر نظر ڈالیے تو آپ کو وہاں کا بچہ اپنے قول کی کسوٹی پر پورا اترتا ہوا دکھائی دے گا، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس فوج کے سردار اور اس کے ساتھیوں نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ بیعت نہیں کروں گا، تو اس وقت اس کا صحیح مفہوم دنیا کو معلوم نہ تھا، کیونکہ انسانی تخیل کے حدود ان امکانات کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ جہاں تک کہ واقعات کی رفتار بات کو پہنچ گئی، دنیا نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اس نہیں میں کتنے مشکلات کے مقابلے کا عزم مضمر ہے۔ لیکن حسین علیہ السلام جس وقت نہیں کی آواز بلند کر رہے تھے تو دل کی گہرائیوں میں اپنی قوت ارادی کا جائزہ لینے اور موقع کی نزاکت پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ شدائد اپنے امکانات کی آخری حد تک پہنچ جائیں گے، لیکن میرے عزم کو نہ بدل سکیں گے۔ چنانچہ نتیجے نے ظاہر کر دیا کہ اس نہیں میں کتنا وزن تھا۔ راستے میں جب حر کہتا ہوا جا رہا تھا کہ اپنے اوپر رحم کیجیے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ قتل ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کیا اس کے آگے بھی کچھ ہے؟ جب انسان حق پر قائم ہے تو موت کے آنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ کے فرزند علی اکبر علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ جب ہم حق پر قائم ہیں تو موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کی اس قوت عزم کا اندازہ دشمن کو بھی تھا۔ چنانچہ اس وقت جب شمر ابن زیاد کا خط لے کر 9 تاریخ کو یعنی 9 محرم کو آیا تھا تو حسین سے غیر مشروط طور پر اطاعت کا اقرار لو یا جنگ کرو۔ عمر سعد نے خط دیکھا تو بجائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا اور آپ کو مضمون خط سے اطلاع دیتا، اس نے اپنی جگہ پر کہہ دیا تھا کہ حسین اس طرح تو اطاعت نہ کریں گے اور اپنے باپ کا دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ نتیجے میں سب نے دیکھ لیا کہ میدان جنگ میں ہزاروں مصائب کے سیلاب تھے جو آتے تھے اور اس کوہ عزم اور استقلال سے ٹکرا کر واپس چلے جاتے تھے۔ گویا ان تمام مصائب کے ہجوم میں حسین علیہ السلام کی زبان پر یہ شعر تھا کہ اگر میرے نانا کا دین اس وقت برقرار نہیں رہ سکتا جب تک کہ میری رگ حیات قطع نہ ہو جائے، تو اے خون آشام تلواروں آؤ، یہ جسم حاضر ہے۔ یہاں تک کہ اس وقت بھی کہ جب آس پاس کوئی موجود نہ رہا تھا، اصحاب اور انصار سب شہید ہو چکے تھے، خود آپ پر حملے ہو رہے تھے اور زخموں سے چور چور تھے، اس وقت بھی آپ کی ابرو پر شکن نہ تھی۔ خود فوج عمر سعد کا ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی دل شکستہ اور زخم رسیدہ آدمی جس کی اولاد، بھائی، اعزہ اور انصار سب قتل ہو گئے ہوں ایسا نہیں دیکھا جو حسین سے زیادہ مطمئن، مستقل مزاج، ثابت قدم اور باہمت ہو۔ خدا کی قسم ان سے زیادہ میں نے اس سے قبل اور اس کے بعد ان کی مثال میں کوئی نہیں دیکھا۔ یہ روایت ارشاد صفحہ نمبر 256 پر موجود ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جماعتی تنظیم۔ تنظیم اجتماعی ایک جمعیت کی وحدت خیال، وحدت قصد اور وحدت عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر تنہا ایک خیال پر قائم بھی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اسے ساتھی بھی ایسے ہی مل جائیں جو بلا استثناء سب آخر تک اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ پیروں کا ثبات اور استقلال ایک علیحدہ چیز ہے جو کسی انسان کی انتہائی عظمت کے بعد بھی ضروری نہیں کہ حاصل ہی ہو جائے۔ ہمارے سامنے انبیاء و مرسلین کے حالات ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کے بنی اسرائیل پر کتنے احسانات تھے۔ ان کو مظالم سے چھڑایا، مصر کے ملک سے بچا کر نکال لے گئے، بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے تیار کیا، مگر جب یہ لوگ عمل کی منزل سے دوچار ہوئے
اور فلسطین کے قداور آدمی دکھائی دیے تو انہوں نے موسیٰ سے صاف کہہ دیا وہاں تو بڑے بڑے زبردست لوگ موجود ہیں، ہم ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ خارج نہ ہو جائیں، ہاں جب وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم اندر داخل ہوں گے۔ اس بڑے مجمع میں جو موسیٰ کے ساتھ تھا، قرآن نے شمار کر کے بتایا کہ کتنے آدمی تھے جو اپنی بات پر قائم رہے۔ صرف 2 مخصوص آدمی وہ تھے جنہوں نے کہا کہ دروازے میں داخل ہو، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں فتح حاصل ہوگی، اور خدا پر بھروسہ کرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ مگر دوسرے لوگوں نے کوئی اثر نہیں لیا اور نہایت دل شکن الفاظ میں کہا ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ سب اس میں موجود ہیں۔ ایسا ہی ہے تو آپ جائیے اور آپ کا پروردگار اور آپ دونوں مل کر جنگ کر لیجئے، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے شاگردوں کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تھوڑے سے تو وہ لوگ ہی تھے جو ایمان لائے تھے، ان میں بھی یہ عالم تھا کہ شاگردوں ہی میں سے ایک تھا جس نے ان کے خلاف خبر رسانی کی اور ان کو گرفتار کرا دیا۔ انجیل بتا رہی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو میرے بارے میں ٹھوکر نہ کھائے۔ ایک بڑے مخصوص شاگرد پطرس نے کہا اسے میرے باپ سب ٹھوکریں کھائیں، اے میرے باپ سب ٹھوکر کھائیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ یسوع نے کہا، یعنی حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ صبح کو مرغ کی اذان دینے سے پہلے تو 3 مرتبہ میرا انکار کرے گا۔ انجام یہی ہوا کہ جب حضرت مسیح کو گرفتار کر کے لے چلے تو یہ شخص پیچھے پیچھے حالات دیکھنے کے لیے گیا۔ مخالف جماعت کو شک ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ کا آدمی ہے، پوچھا تم ان کے طرفدار میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں ان کو نہیں جانتا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہوا اور تیسری مرتبہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ کی شان میں نازیبا کلمات بھی استعمال کیے۔ اس وقت مرغ کی آواز آئی اور اس طرح مسیح کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اسی طرح باقی ساتھیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کی کوئی نصرت اور حمایت نہیں کی اور راہ حق پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ زندگی بھی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ بہت سے اس طرح کے مواقع کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ایک معمولی سا واقعہ یہ ہے کہ ایک افسر کی ماتحتی میں جس کا نام عبداللہ بن جبیر تھا، 50 آدمیوں کو درہ کوہ احد پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ چاہے ہمیں شکست ہو یا چاہے فتح، تم اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ مگر جب جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی تو باوجود یہ کہ افسر روکتا رہا، مگر سوا چند آدمیوں کے وہاں کوئی نہ رہ گیا اور سب مال غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فتح شکست کی صورت میں تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کی اکثریت صبر و استقلال سے عاری ثابت ہوئی۔ ایسے نمونے تاریخ میں بے شمار ہیں، لیکن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے کوئی ایسا شخص بھی نہ تھا جس کے قول اور عمل میں اختلاف کی جھلک بھی نظر آ سکے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام فخر سے کہتے تھے کہ جیسے وفادار جان نثار میرے ساتھی ہیں ایسے کسی کے نہ تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے عزت نفس۔ کوئی شک نہیں کہ زندگی عزیز شے ہے اور فطرت انسانی میں حیات دنیا کی محبت ودیت کی گئی ہے۔ انسان اسی کی خاطر سخت ترین دنیا کے مشکلات کو برداشت کرتا اور سرد و گرم عالم کو تحمل کرتا ہے، اور تمام وہ ممکن ذرائع جن سے اس کی ہستی کی بقا کا امکان ہو اپنے لیے حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اسلام نے بھی اس فطری رجحان کو روکنے کی وجہ نہیں بتائی، بلکہ کہا کہ اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس طرح کے حکیمانہ حکم سے حفاظت نفس کو ایک لازمی فریضہ قرار دیا، لیکن زمانے کے لیل و نہار میں ایسے نازک مواقع بھی پیش آتے رہے کہ جب جذبات میں تلاطم، طبعی اور عقلی رجحانات میں تصادم ہوتا رہا۔ زندگی اپنی تمام دل فریبیوں کے باوجود اتنی محب صورت میں نظر آئی کہ انسان بے اختیار اس سے آنکھیں موڑ لینا پسند کرتا ہے اور اسی محبوب زندگی سے جس پر وہ ہر ممکن چیز قربان کر دینا پسند کرتا تھا، ہاتھ دھونے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ یہ صورت کبھی غیر شعوری، شہوانی، جاہلانہ، ناعاقبت اندیش رجحانات سے پیدا ہوتی ہے، اور اس موقع پر جان دینے سے نہ عقل بڑھ کر مرحبا کہتی ہے اور نہ شرع
شاباش کی آواز دیتی ہے، لیکن جس طرح موت سے بدتر زندگی اور زندگی سے بہتر موت میں معاملہ پڑ گیا ہو، جس وقت بقائے حیات اہم ترین مقاصد کے پامال ہو جانے پر موقوف ہو، اور جس وقت عزت نفس اور فنائے وقتی کا سوال درپیش ہو، جبکہ میزان عقل نے صورتحال کے مختلف پہلوؤں کو تول کر موت کو حیات پر ترجیح دی ہو، تو اس وقت موت کے منہ میں جا پڑنے والے حیات دائمی کے مالک ہو جاتے ہیں۔ حسین بن علی نے کربلا میں اپنے فریضے کا احساس کرتے ہوئے جو راستہ طے کیا تھا وہ اسی اصول پر مبنی تھا۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ الموت خیر من رکوب العار، ننگ و عار کے برداشت کرنے میں موت کا آنا بہتر ہے، اور یہ کہ الموت پھر عز خیر من حیات فی ذلہ، یعنی عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ صحرائے کربلا میں گونج کر فنا نہیں ہو گئے، بلکہ ان کا پائیدار مفہوم آج بھی غیرت دار اقوام کے صحیفہ حیات کا سرنامہ اور دیباچہ زندگی کا عنوان اول ہے۔ یہ مختصر الفاظ علو ہمت کی منادی اور عزت نفس کے ترجمان ہیں، اور انہی کو حسین علیہ السلام نے عملی وزن کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے صبر۔ یہ صفت تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسی مخصوص ہوئی کہ سید الصابرین یعنی صبر کرنے والوں کے سردار کا لقب حاصل ہو گیا۔ مصیبت کے ہنگامی طور پر آ جانے کے بعد پھر اس کو برداشت کر لینا تو ایک مجبوری کا سوال سمجھا جا سکتا ہے، مگر کربلا میں حق کے شہدائی مصیبتوں کا خود استقبال کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا خود تلوار نہ اٹھانا اور تمام ساتھیوں اور عزیزوں کو اپنے سامنے رخصت کرنا قوت برداشت کا انتہائی امتحان دینا تھا۔ یہی روح آپ کے تمام ساتھیوں میں بھی کار فرما نظر آتی ہے۔ وہ عابس کا کہنا اپنے غلام سے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، اور شوذب کا جواب کہ ارادہ یہی ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر فرزند رسول کی نصرت میں جنگ کروں اور قتل ہو جاؤں، اور پھر عابس کا کہنا کہ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، اچھا تو پھر بڑھو آگے اور امام پر جان نثار کرو، تاکہ امام تمہاری مصیبت میں بھی اسی طرح دیکھ لیں جیسے اپنے دوسرے اصحاب کی دیکھی ہے، اور میں بھی تمہارے غم کو برداشت کر کے ثواب کا مستحق بنوں۔ یقیناً اگر اس وقت کوئی ایسا شخص میرے ساتھ ہوتا جس پر تم مجھ سے زیادہ اختیار ہوتا تو میری خوشی ہوتی کہ وہ میرے سامنے جہاد میں کام آئے، تاکہ میں اس کی مصیبت کو برداشت کروں، کیونکہ آج تو دن ایسا ہے جس میں جتنا انسان سے ہو سکے اتنا اجر و ثواب حاصل کر لے، کیونکہ آج کے دن کے بعد پھر عمل کا دفتر ختم ہے اور حساب کے سوا کچھ باقی نہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں اطمینان کے موقع پر شاعری کے طور پر ہر شخص کہہ سکتا ہے، لیکن عین مصیبت کے موقع پر واقعی طور سے ان کا کہنا بہت مشکل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصائب کے اٹھانے کا ایک جذبہ ہے جو خود اختیاری طور پر عملی اقدامات کا محرک ہے۔ اسی طرح جناب ابو الفضل عباس کا قول بھی اپنے بھائیوں سے کہ بڑھو آگے بڑھو تاکہ میں تمہیں اپنی آنکھ سے قتل ہوتا دیکھ لوں، اسی ولولے اور جذبے کا آئینہ دار ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے شجاعت۔ علم اخلاق میں طے پایا کہ انسان کی تمام قوتوں کا معتدل ہونا مجموعی طور پر فضائل کا سنگ بنیاد ہے۔ یہ دنیا والوں کی ناسمجھی ہے کہ وہ ہر اس شخص کو جو محل بے محل جنگ پر آمادہ ہو جائے بہادر اور شجاع کہہ دیتے ہیں، لیکن شجاعت حقیقتاً یہ ہے کہ انسان کے لیے جس وقت قدم اٹھانا مناسب ہو اور اقدام ضروری ہے اس وقت پرجگری کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور وہ سب کچھ کرے جو اس کا فرض معلوم ہوتا ہے، چاہے اس سلسلے میں اسے جان بھی دینا پڑے، اور جس موقع پر اقدام مناسب نہ ہو بلکہ سکوت اور چشم پوشی کی ضرورت ہو اس وقت تحمل سے کام لے، چاہے اس میں کتنے ہی مشکلات درپیش ہوں اور ناگوار صورتوں کا مقابلہ کرنے پڑے۔ اس صورت میں خاموشی اسی طرح شجاعت کا ثبوت ہوگی جس طرح پہلی صورت میں نبرد آزمائی۔ دنیا والے عموماً ظاہر بین ہوتے ہیں، وہ حقیقی اسباب و علل پر غور نہیں کرتے، چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح اور جس موقع پر میدان کربلا میں اپنی عظیم تر قربانی پیش کی
اس کی حقیقی اہمیت اور عظمت کا احساس کرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں، مگر ہر شخص ہر موقع پر جوش پیدا کرنے کے لیے واقعہ کربلا کی مثال ضرور پیش کرتا ہے۔ گویا ہر شخص اپنے وقت کا حسین اور ہر موقع کے لیے کربلا ہے، مگر دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ محل کا تقاضا اور اسباب کی صورت مختلف ہوا کرتی ہے۔ حسین بن علی کی شجاعت کا وہ صرف ایک رخ ہے جسے کربلا پیش کرتی ہے، اور اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جسے حضرت نے 10 برس تک اپنے بھائی امام حسن کی صلح کا پابند رہ کر پہلے دکھلایا۔ اس دوران میں بہت سی تکالیف اور واقعات پیش آئے، مگر امام حسین علیہ السلام نے انہیں برداشت کیا اور کسی طرح مقدر فضا میں اپنی طرف سے اضطراب پیدا نہ کیا۔ بے شک جس وقت آپ کو یہ فرض معلوم ہوا کہ آپ کھڑے ہوں اور باطل سے ٹکرا جائیں، تو پھر پہاڑوں کا استحکام آپ کے استقلال تک نہیں پہنچتا تھا۔ آپ کی شجاعت کا وہ رخ بھی بے نظیر تھا، اور یہ رخ بھی ایسا تھا کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، مگر چونکہ سکون سے حرکت زیادہ نمایاں چیز ہے اور نفی سے زیادہ اثبات نظروں کا متوجہ کرتا ہے، اسی لیے عام نگاہوں میں شجاعت کا یہ عجابی پہلو زیادہ کھلتا ہے، اور دنیا اسے دیکھتی ہے تو حسینی شجاعت کا کلمہ پڑھنے لگتی ہے۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھی بھی اس صفت میں بے نظیر نظر آتے ہیں۔ کربلا کی جنگ میں جو پرجگری کے مظاہرات سامنے آئے، وہ انسان کے جسم پر روکنٹے کھڑے کر دینے کے لیے آج بھی کافی ہیں۔ یاد کیجئے ظہر کی نماز کو کہ کس طرح ادا کی گئی۔ امام اور آپ کے اصحاب مصلی پر نماز میں مصروف، اور سعید بن عبداللہ حنفی سامنے سفر بنے کھڑے تھے، اور تیر دائیں یا بائیں طرف سے آتا تھا، اسے اپنے جسم پر روکتے تھے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ یا ظہر سے قبل کا وہ وقت جب حملہ اولا کے بعد 50 آدمی فوج حسینی کے ساتھ ایک ساتھ شہید ہو گئے تھے، اور اس سے لشکر مخالف کی ہمت بڑھ گئی تھی، جس پر اب اس کی کوشش تھی کہ دم کے دم میں یہ مہم سر ہو جائے، مگر یہ امام حسین علیہ السلام کی بے نظیر سیاست حرب اور حسینی جماعت کی بے مثال شجاعت ہی تھی جو ہر حملے کو ناکام بنا دیتی تھی۔ آخر جب شمر نے مخصوص خیمہ امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا اور اپنا نیزہ خیمے پر مار کر کہا کہ آگ لو، میں اس خیمے کو اس کے رہنے والوں سمیت جلا دوں، اور خیمے سے ایک شور رونے کا بلند ہوا، تو صرف 10 بہادر جانثار تھے جنہوں نے زہیر بن قین کے آگے بڑھے اور شمر اور اس کے ساتھ کی فوج کو خیموں کے پاس سے دور ہٹا دیا۔ یا یہ منظر کہ عمرو بن قرظہ جنگ کرتے ہیں اور کچھ دیر تلوار چلانے کے بعد پھر امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو تیر آتا ہے اسے اپنے سینے پر روکتے ہیں، اور جو وار آتا ہے خود سپر بن جاتے ہیں، آخر زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں، اور امام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کیوں فرزند رسول، میں نے فرض کو ادا کیا؟ حضرت فرماتے ہیں، ہاں، تم جنت میں میرے آگے جاؤ گے۔ بہادر جاں باز زخموں کی کثرت سے زمین پر گرتا ہے اور جاں بحق تسلیم ہو جاتا ہے۔ یا یہ عالم کہ جب آبس تلوار کھینچے ہوئے فوج دشمن پر حملہ ور ہوتے ہیں اور بزدل دشمن کی فوج پتھروں کی بارش کر دیتی ہے، تو آبس زرہ اور خول اور بختر کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور تلوار نیام سے لے کر فوج مخالف پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یقیناً ان میں سے ہر منظر شجاعت کا ایک یادگار مرقع ہے، اور ان سے زیادہ عظیم حسینی شجاعت کے کام میں لائے جانے کا وقت تھا جب ایک یکا و تنہا اور بے کس کمر خمیدہ اور دل شکستہ کے سامنے ہزاروں آدمی بھاگتے نظر آتے ہیں۔ تمام مجاہدین کربلا اور ان کے سالار حضرت سید الشہداء کی شہادت نے حضرت سید الشہداء کی شجاعت نے وہ مرقع پیش کیے جن کا اثر دشمنوں کے دل پر مدت العمر رہا، اور اس کا اظہار ان کی زبان سے ہوا۔ کیا جیسا کہ بریر ہمدانی کے قاتل کعب بن جابر نے اپنے اشعار میں کہا، میری آنکھوں نے اس زمانے میں اور نہ اس سے پہلے ابتدائے عمر سے کبھی ان کی ایسی جماعت نہیں دیکھی جو اس شدت سے حرب اور ضرب کرنے والی ہو۔ انہوں نے بغیر زرہ اور بختر کے جنگ میں غیر معمولی استقلال دکھلایا،
یہ اور بات ہے کہ نتیجتاً انہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ یہ آخری فقرہ اس کی مادی ذہنیت کے لحاظ سے ہے جو کامیابی کو صرف جنگ کی ظاہری فتح میں مضمر سمجھتی تھی، حالانکہ مستقبل نے ثابت کر دیا کہ فتح اسی بہادر جماعت کو نصیب ہوئی اور ان کی مخالف اکثریت کو وہ ابدی شکست ہوئی جو تاریخ میں مثال نہیں رکھتی۔ اگلا پوائنٹ ہے ایثار۔ مشترکہ ضرورت کے وقت دوسروں کو اپنے نفس پر مقدم کرنا ایثار ہے۔ اس صفت کا بہترین اور مکمل نمونہ امام حسین علیہ السلام اور دوسرے مجاہدین کربلا نے پیش کیا۔ امام نے تو اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی اور مثال قائم کر دی کہ ضرورت کے وقت دوست کیا دشمن کو بھی اپنی ذات پر مقدم کرو۔ یہ سبق حضرت نے اس وقت دیا جب عراق کی راہ میں فوج ہر کو جو صد راہ ہونے کے لیے آئی تھی، آپ نے اپنے ساتھ کا سب پانی پلا دیا اور اپنے وابستگان کے مستقبل کے لیے اس کو محفوظ نہ فرمایا۔ اور کربلا میں اصحاب اور اقارب امام میں سے ہر فرد نے امام کے نفس کی حفاظت کو اپنے جسم و جان کے مقابلے میں اس طرح مقدم کر دیا کہ وہ اپنی ہستی کو جیتے جی معدوم سمجھتے تھے۔ سعید کا امام کے مسلح کے سامنے صبر بن کر کھڑا ہونا اور تیروں کو اپنے سینے پہ روکنا نہ بھولنے والے ایثار کا مرقع ہے۔ کربلا میں قربانی پیش کرنے کے لیے ہر ایک دوسرے پہ سبقت کرنا چاہتا تھا اور ہر ایک کا منشا یہ تھا کہ کم از کم وقت کے لیے صحیح وہ خود اپنی جان سے گزر کر دوسروں کے تحفظ کا ذریعہ بن سکے۔ اگرچہ یہ سب کو معلوم تھا کہ بچنے والا کوئی نہیں، پھر بھی فکر یہ تھی کہ جب تک ہم ہیں دوسروں پر آنچ نہ آنے پائے۔ انہیں اپنا غم نہ تھا، اپنی فکر نہ تھی، غم تھا تو حسین علیہ السلام کا، فکر تھی تو ان کی تنہائی کی۔ چنانچہ یاد کیجئے سیف بن حارث اور مالک بن عبد دونوں بھائیوں کو وہ امام کے پاس آ کر رونے لگتے ہیں اور امام کا فرمان کیوں روتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے لیے تھوڑی روتے ہیں، ہمیں تو آپ کی بے کسی پر رونا آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور یہ کہ اب ہم میں سے آپ کی حفاظت قرار واقعی طور پر نہ ہو سکے گی۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی تھا کہ بشیر بن عمرو حضرمی کو خبر پہنچتی ہے کہ ان کا فرزند عمرو رے کی سرحد پر قید ہو گیا۔ امام بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں تم میری بیعت سے آزاد ہو جاؤ اور اپنے فرزند کی رہائی کی فکر کرو، اور وہ باوفا مجاہد کہتا ہے کہ مجھے جیتے جی درندے کھا جائیں اگر میں آپ سے جدا ہوں، یہ کسی طرح ممکن نہیں۔ انفرادی طور پر جان بچانے کے امکانات ٹھکرائے جا رہے تھے۔ صرف حسین کے ساتھ حق وفاداری ادا کرنے کے لیے جناب ابو الفضل عباس اور ان کے بھائیوں کو 2 امان نامے پہنچے، ایک عبداللہ بن ابی المحل کے ذریعے سے جو ان کی والدہ گرامی ام البنین کا بھتیجا تھا، اور ایک شمر کے ذریعے سے جو اسی خاندان سے تھا، مگر دونوں رد کر دیے گئے۔ اپنے سامنے زندگی کی راہ صاف ہونے کے باوجود دوسروں کی خاطر موت کو اختیار کرنا کوئی معمولی ایثار کا مظاہرہ نہیں، پھر یہ بھی امام اور اس پوری جماعت کا ایثار ہی تھا کہ دین و مذہب کے تحفظ اور نوع انسانی کو مظالم سے بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ نظر کر دیا، اور کسی بھی شے کو جو دنیا کے کسی بھی شخص کو عزیز ہوتی ہے انہوں نے قطعاً عزیز نہ کیا۔ اپنے کلام کو یہیں روکتے ہیں۔ 43واں باب ابھی جاری ہے جس کا عنوان تھا اخلاقی نتائج، اور اس کے کچھ پوائنٹس ہم نے بیان کیا اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس کو مکمل کریں گے۔